بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ رکھو تاکہ تندرست رہو۔ یقیناً روزہ ہماری تندرستی اور صحت کا ضامن ہے، حالانکہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط سوچ پنپ رہی ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا لوگ، جگر، گردے، مثانے، کولیسٹرول لیول اور شوگر کے مریض خاص طور پر روزہ رکھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے بھی اگر روزے کی پریکٹس کی جائے تو کسی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ انسان، ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ہم سال میں 1 ماہ 29 یا 30 دن 10 سے 15 گھنٹے کے لیے اپنے معدے کو کھانے پینے کے بغیر کی عادت ڈالیں تو ہم کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہی نہیں ہوتے۔ اور ایک ٹاک شو میں جو انڈیا کا تھا، اس میں یہ بات انہوں نے خود اعتراف کی کہ مسلمانوں کی یہ معمول میں سال میں 1 مہینہ یقیناً اس چیز کی بہترین پریکٹس ہے، اور یقیناً مسلمانوں کو بھی اس پر اپنا ایمان اور اعتقاد بڑھانا چاہیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفہ رکھا ہے، جس کے ذریعے ہم بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے فیوض و برکات عطا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، روزے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، بندہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ شدت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت کی پابندی یقیناً اسے سکون قلب بخشتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ہر نیکی کا ثواب کئی درجے زیادہ کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے نفل نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب آپ کو فرض نماز کے مطابق ہے، اور اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب کے اندر موجود ہے۔ ناظرین محترم، روزہ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ روزہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کتنی بڑی اذیت ہے۔ اگر انسان کو 2 دن بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے، جبکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، جس سے ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں، اور پھر روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس بھی دلاتا ہے، اور اس سے ہمارے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا دوسرا نام شہر المواسات یعنی کہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی ہے۔ ناظرین محترم، روزہ کس طرح جگر کی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے؟ روزہ جگر کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پہ یہ نظام انہضام کو 1 ماہ کے لیے آرام بخشتا ہے، چونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 اور کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح روزہ دل کو بھی سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ اس روزے سے خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور دل کو آرام ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف امراض میں دیکھ لیں کہ روزہ انسان کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور موٹاپے جیسے کئی امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ شروع میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے
چہرے اور جلد کا رنگ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف جسم کے اندرونی اعضاء یعنی کہ بیرونی اعضاء یعنی کہ صرف اسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ بیرونی اعضاء اور اندرونی اعضاء کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے۔ روزے سے جلد نکھرتی ہے، ناخن مضبوط ہوتے ہیں، اور روزے کے دوران وہ ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو جلد کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے وزن کی کمی بھی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بڑھتا ہوا وزن کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں کیلوریز کی ایک بڑی مقدار کم ہوتی ہے، جس کے باعث وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ روزہ ہر لحاظ سے ہی فائدہ ہے۔ اب اگر آپ معدے کے مریض ہیں تو معدے کو بھی اس دوران آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ جو معدہ صبح و شام ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے ہر وقت متحرک رہتا ہے، متحرک تو اب بھی رہتا ہے، لیکن اسے کسی حد تک سکون ملتا ہے۔ روزے سے معدے کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو سارا سال نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پورا سال ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جس کے باعث معدے کو آرام نہیں ملتا، لیکن رمضان میں معدے کو بہت آرام ملتا ہے۔ اسی طرح دماغی امراض میں بھی روزہ جو ہے وہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ غرض کہ روزہ طبع انسانی کی اصلاح میں کامیابی پیدا کرتا ہے، اور اس طرح دوسری کوئی شے نہیں کرتی۔ یعنی کہ کوئی شخص جب روزہ رکھ کر مواد فاسدہ کو خارج کرتا ہے تو اور ساتھ ہی عزم سمیم سے اس کے جسم کے اندر وہ فاسد مادوں کو تحلیل کر کے انہیں کارگر مادوں میں شامل کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان بہت ساری آفات اور بدنی نقائص سے بچ جاتا ہے، اور دل و دماغ بھی اس کے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو روزہ جیسی بہترین اور بابرکت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری وہ بہنیں جو کسی بھی قسم کی اس لحاظ سے پریشانی کا شکار ہیں، خدا را اسے اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ روزہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہوں گی اگر روزے کے دوران موت بھی ہو جائے تو یہ انسان کے لیے شہادت کی موت ہے، اس سے بھی گریز مت کریں۔ روزہ کسی حالت میں مت چھوڑیں۔ روزہ کی قضا ٹوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور وہ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد